آج مسجد کے لیے ہم اپنی قربانی نہیں دے سکتے، اپنے بستر سے فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتے، اور پھر دن بھر ہم چیختے پھرتے مولا کی مدد کب آئے؟ رب تعالیٰ ہمارے لیے کب مدد نازل کرے گا؟ وہ صحابہ کو اتنی مدد آتی تھی، ہم کو کیوں نہیں آتی؟ کئی لوگوں نے ہم سے یہ سوال بھی کیا، کچھ ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں فیس بک وغیرہ پر، اس طرح کی تحریریں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں، لوگ یہی سوال کرتے ہیں۔ جواب صاف ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نداؤں پر کیا تم حاضر ہوتے ہو؟ آج شریعت جس کا تقاضا کرتی ہے کیا تم اس کی طرف آتے ہو؟ تم نے تو شناختیں ہی ختم کر دی ہیں، آئیڈینٹیٹی ختم کر دی ہے، اپنی ذات سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والی کوئی چیز ہی نہیں رکھی ہے۔ مدد کیسے آئے گی؟ مدینہ طیبہ کی بات دیکھیں۔ آج اگر آپ کو دعوت دی جائے تو یہاں پر کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں دین اسلام کی خاطر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکانے کی خاطر، اور وہاں میرے آقا آواز دیتے ہیں گردن کٹانے کے لیے، جھکانے کے لیے نہیں، مسجدوں کے لیے بلانے کی بات نہیں، گردن کٹانے کے لیے بلاتے تو وہ ایسے حاضر ہوتے، ہمارے جلسے میں بھی اتنے نہیں آتے، وہ کٹانے کے لیے آ جاتے تھے۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جتنے لوگ ہیں سارے جوان آ جائیں میرے ساتھ، کوئی گھر میں باقی نہ رہے۔ سب آ گئے، صفیں لگ گئی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں سب کی صفیں میرے آقا ترتیب دے رہے تھے، اس وقت مدینہ طیبہ کی ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی، دیکھا 1.5 سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خاتون مدینہ بچہ لے کر کے آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اعلان تو سنا کہ آپ نے سب جوانوں کو طلب کیا ہے، جس کے گھر میں جو تھا سب آ گئے۔ میرے آقا پچھلے جہاد میں میرا شوہر فوت ہو چکا، میرا کوئی بھائی نہیں رہا، میرے پاس کوئی جوان نہیں، میرے مرحوم شوہر کی ایک نشانی یہ 1.5 سالہ بچہ ہے، دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ لڑکا ہے اس کو لے کر گود میں رکھو، اسی کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہ قبول فرما لے۔ جانتے ہیں میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون کو پوچھا، ہے خاتون 1.5 سال کا بچہ یہ دودھ پینے والا، اسے کہاں جہاد میں لے آئی، اس جنگ کے میدان میں کیوں لے آئی؟ جذبہ کو سلام ان ماؤں کے، اللہ اکبر۔ وہ خاتون مدینہ کہتی آقا میں جانتی ہوں میرا بچہ چل بھی نہیں سکتا، تلوار کیا تیر بھی اٹھا نہیں سکتا، مگر میرے آقا میں یہ چاہتی ہوں میرا یہ بچہ کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں دے دے، تاکہ وہ میدان جہاد میں جب لڑتا رہے کافروں کی طرف سے اگر تیر آئے تو میرے بچے کو ڈھال تو بنا سکتا ہے، میرے بچے کو ڈھال تو بنا سکتا ہے، میرا بچہ لڑنے کے کام نہیں آیا تو ان کے ڈیفنس کے کام تو آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے عزیزوں، انہوں نے عظمت رسول کے لیے وہ قربانیاں دی، تب نصرت الہی جھما جھم برسات کرتی رہی، مولا کریم ان پر رحمتوں کی بارشیں کرتا رہا، ان کی مدد کرتا رہا، یہاں تک کہ قرآن نے ان کے لیے کہہ دیا مولا نے رضی اللہ عنہم، سب گواہ ہوتا اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھر کی کوئی چیز نہیں دیکھی، جب میرے آقا نے پکارا ہر چیز لے کر حاضر ہوئے۔ عزیزان گرامی وقار، آج انہی صحابہ کی تو یہ بات تھی، ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم تو سے بھی لڑ جاتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں گھر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ان صحابہ کی صفات اگر آج بھی ہم نے اپنایا، یقین جانو میرے مولا کی مدد آئے گی، کیونکہ قرآن میں اس نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں اقبال کے اس شعر کو، علامہ اقبال کے اس شعر کو اپنی تقریر کا خلاصہ سمجھتا ہوں، کیوں ہم سے روٹی روٹی ہے آج کامیابی، کیوں وقار چھینا ہوا دکھتا ہے، کیوں عظمتیں ہم سے دور بھاگی ہوئی ہیں، خوف ہم سب کے دلوں پر کیوں مسلط ہے۔ ایک شعر میں اس مرد قلندر نے جواب دیا تھا کہ ان فرماتے ہیں اقبال کہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں،
तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार अपनी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार अपनी। मेरे अजीजों, अबू दाऊद शरीफ की हदीस, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला क़ुस्अतिहा। हुजूर फरमाते हैं, करीब देखोगे तो मेरी उम्मत पर सारी जमातें झपट पड़ेंगी जैसे कि भूखा बर्तन पर झपटता। क्या वो जमाना नहीं है आज? हर कौम हम पर झपटा मारी हुई है, हर एक का टारगेट यही नजर आते हैं। क्यों? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, नहनु मिन किल्लतिन यौमइदिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, उस जमाने में क्या हमारी तादाद कम होगी? क्यों सारी कौमें हम पर झपटेंगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वलाकिन्नकुम कसीरून गुज़ाअन कग़ुज़ाइल बहर, नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी लेकिन तुम्हारी हैसियत समंदर के झाग की तरह होगी। झाग किसको कहते हैं? जो हवाओं में उड़ जाता है। यही तो कैफियत है आज हमारी, कभी उसकी जय विजय, कभी इसकी जय विजय, इधर उड़े कभी उधर उड़े। इखलास और प्यूरिटी जब ना हो, अब उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला यक़दिफन्न अला क़ुलूबिकुमुल वहन, अल्लाह तुम्हारे दिलों पर वहन डाल देगा। वहन, वहम नहीं, वहन। आज की बात नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने एक मदद ये फरमाई, 500 मील दूर भी हो तो मेरे दुश्मनों के दिल पर अल्लाह मेरा रौब डाला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, ताबईन और उनकी सच्ची उम्मत का भी ऐसा ही रौब दुश्मनाने इस्लाम पर अल्लाह ने डाल रखा है, लेकिन ये बदल जाएगा। फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के करीब तुम्हारे दिलों पर काफिरों का रौब आ जाएगा, तुम्हारे दिलों पर काफिरों का रौब आएगा, दुश्मनों का रौब आएगा। सहाबा ने पूछा, ऐसा क्यों होगा या रसूल अल्लाह? मेरे आका फरमाते, 2 चीजों की वजह से, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। तुम दुनिया में डूब जाओगे, मोहब्बत करने लग जाओगे और मौत से भागने लगोगे। ये 2 चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाएं तो समझ लेना कि दिल तुम्हारा बार बार डोलता रहेगा, कभी इधर से कोई मारने आ रहा है, कभी इधर से कोई मारने आ रहा है। इसी खौफ के सहारे तो आज जी रहे हम। दुनिया की मोहब्बत ने हमें यहाँ लाकर रखा है। और मुझे वो बात याद आती है, मौलाना रोम फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार शहद का एक प्याला पेश किया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसको तनाउल फरमा रहे। अचानक कोई चीज सामने से आती नजर आई, किसी और को नहीं, मेरे आका ने अपने हाथों से उसे हटाया, धक्का दिया। सहाबा बैठे हुए थे। फिर दोबारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद का प्याला उठाया, फिर कोई चीज आती नजर आई, उसको हटाया। तीसरी मर्तबा मेरे आका ने प्याला उठाया, लेकिन शहद नहीं तनावुल फरमाया, नीचे रख दिया, आंखों से आंसू आने लगे। तवज्जो से सुनना मेरे अजीजों, सहाबा ने पूछा, आका ये क्या माजरा था? आप किस चीज को हटा रहे थे जबकि आपके बदन पाक पर कभी मक्खी नहीं आती? किस चीज को आप दूर कर रहे थे? सुनो, वो अजमत वाली निगाहें देखती है जो सबकी निगाहें नहीं देखती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबा, दुनिया मेरे पास पूरा माल और दौलत लेकर के आई। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा माल जर दौलत कबूल फरमा दे, आपके लिए खजाने खोल दूंगी। मेरे आका ने फरमाया, मैंने धक्का देकर दूर किया, मुझे फक्र पसंद है, मुझे फक्र पसंद है, मैंने दुनिया को तर्क किया। वो चली गई। थोड़ी देर के बाद दोबारा मैं शहद पीना चाह रहा था। दुनिया अपने हुस्न जमाल को लेकर आई। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा हुस्न जमाल कबूल कर ले, हर तरह की हसीन से हसीन शहजादियां आपकी खिदमत में रखूंगी, हर तरह का हुस्न आपके कदमों में आ जाएगा। मेरे आका फरमाते, मैंने उसके हुस्न जमाल को भी धक्का देकर दूर किया। 2 चीजें, दौलत और माल को भी दूर किया, हुस्न जमाल को भी दूर किया। तीसरी मर्तबा दुनिया मेरे पास आई, कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो मेरे दौलत और माल को भी आपने ठुकराया, हुस्न जमाल को भी ठुकराया, लेकिन आपके बाद आपकी उम्मत ऐसा नहीं कर सकेगी, वो मेरी ये दोनों चीजें ले लेगी, आपसे दूर हो सकती। मेरे आका फरमाते हैं, मैंने दुनिया की ये बात सुनी तो मेरे उम्मत की जुदाई के गम में मुझे आंसू आ गए। क्या मेरी उम्मत दुनिया की तलबी के लिए, हुस्न जमाल के लिए मेरे आका को छोड़ देगी? आज हो भी तो रहा है मेरे अजीजों। हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत को छोड़ा है सिर्फ 4 दोस्तों को मनाने के लिए। पूछा किसी नौजवान से, क्यों मियाँ तुम ये दाढ़ी क्यों छिलाकर गटर और नालियों में भागते, क्यों? हाँ, बस हमको 4 लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, धंधा पानी है,
जॉब है, फलां है, वो है। तुमने दुनिया के लिए अपने नबी की अजमतों को निकाल दिया। और मैं कहता हूं, जिन लोगों को राजी करने के लिए तुमने अपनी शनाख्तें बदल दी, ये तो तुम्हारी कब्र पर मट्टी डालकर 5 मिनट भी नहीं बैठते। जब कब्र की तख्तियां तुम्हारी बंद होती हैं, वो ना दोस्त आता है, ना वो भाई आता है, ना तुम्हारा वो ऑफिसर आता है जिसको दिखाने के लिए तुम सजदे संवरते थे। आता है कब्र में तो मदीने का ताजदार आता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं मशाइख इज़ाम औलिया कामिलीन फरमाते हैं, कब्र के उस सवालों के वक्त जब तुमसे ये पूछा जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे ना 3 सवाल, सबको मालूम है ना, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और मेरे आका कब्र में होंगे। फरिश्ते उनकी तरफ दिखाकर पूछेंगे, इनके बारे में तू क्या कहता था। तवज्जो से सुनो ए नौजवानों, अगर तुम ये सोचते हो मेरे आका को देखकर तुम्हें चीख पड़ूंगा, ये मेरे आका है, मेरे दाता है, मेरे मौला, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, कब्र में जब तुम उस वक्त देखोगे मेरे आका अपना चेहरा फेरेंगे और फरमाएंगे, खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि तुझे तो दुनिया में मेरा चेहरा पसंद नहीं था, तुझे दुनिया में मेरा चेहरा पसंद नहीं था, आज क्यों देख रहा है। तो क्या बुलाओगे उन्हीं फिल्म एक्टरों को, कब्र में पुकारोगे उन्हीं लोगों को जिसके तुम फैन हो। क्या आ जाओ, हम तुम्हारा हेयर स्टाइल अपनाते थे, तुम्हारे कपड़ों की तरह कपड़े पहनते थे, तुमने अगर पैंट फाड़ ली तो हम भी फाड़ देते थे, बुलाओगे कब्रों में उनको। मेरे अजीजों, उस वक्त सिवाय दामन रसूल के कोई चीज तुम्हें बचा ही नहीं सकेगी। आज लोग उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे अगर क़यामत में मान गया। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हम सब औलिया कामिलीन ने यही दर्स दिया। सरकार सय्यदी हुजूर अहसनुल उलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में आज खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं। उस अजीम शहज़ादे को आप देख रहे हैं जिस बारगाह का मैं एक अदना सा भिखारी हूँ। मारहरा मुतहरा को मैंने बहुत करीब से पढ़ा है, वहां के मशाइख और पीराने इज़ाम ने जो पूरी दुनिया की तरबियत की है। मैंने मौजू ही इसलिए अभी आपके सामने घुमाया कि वो एक खानका ऐसी नजर आती है जिसने तरके दुनिया हमें सिखाया है, तरके दुनिया हमें सिखाया। बड़े बड़े लोग अपने नजरानों के साथ वहां हाजिर रहते खरीदारी के लिए, लेकिन मारहरा के एक पीर को भी आज पूरा हिंदुस्तान खरीद नहीं सका। अच्छे वक्त के साथ मेरी इस्लाह फरमाएंगे हुजूर, जहां तक मुझे रिवायतें मिली हैं, लेकिन ये देखी हुई आंखें मैंने सुना अभी कानपुर में कल कि सैयदी अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह के मीलाद के आप जा रहे थे और मारहरा मुतहरा के गरीब बस्तियों वाले आ गए, कहा हमारे घर में भी मीलाद है। आपने फरमाया नहीं, मुझे मुंबई जाना है। देहात वाले कभी कभार जो वालिहाना मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत ही अलग होती है। उन्होंने कहा कि अच्छा मियाँ आप वहीं जाएंगे बड़े शहरों में, बड़े शहर में जाएंगे। और मैंने सुना कि उन्होंने ये तक कहा कि ठीक है मियाँ जाओ, जब इंतकाल होता है तो मारहरा वाले ही रहेंगे, मुंबई वाले थोड़ी ना आएंगे। हुजूर अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बस्ता सारी चीजें रख दी और कहा छोड़ो, बताओ कहां है महफिल, अब यही महफिल करेंगे। ये उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र होती है, न कि दुनिया तलबी। उन्हीं औलिया की बारगाह में हम आज सर झुकाते हैं जिन औलिया ने हमें ये दुनिया में डूब जाने से महफूज रखने के इलाज अता किए हैं। मेरे अजीजों, आज आप सबके लिए यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से हमारे बच्चे आज डूब गए हैं इंटरनेट में, ये जाल है, ये कैसे फंसे हुए हैं। रात को इसके हाथ में मोबाइल आया, सुबह की अजान तक गेम में मसरूफ है और पोर्नोग्राफी, पता नहीं कैसी कैसी गंदी तस्वीरों के साथ पूरी रात गुजारते रहते हैं। तुम जिस चीज में जकड़े हुए हो, तुम उसके लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम उसके लिए नहीं बनाए गए हो, तुम अज़मत मुस्तफा के अलमबरदार हो। कुरान ने तुम्हें कहा है कुंतुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। कहां ये गलाजतों में पड़ गए, कहां तुम्हारे हाथों में ये आ गई। तुम्हारे हाथ तो कुरान करीम उठाने के लिए थे, तुम्हारी जुबानें तो अज़मत रसूल के गुण गाने के लिए थी, तुम्हारी आंखें तो वो होनी चाहिए कि जिसके दिल पर पड़े वो ईमान से सरशार हो जाए। आज हमने अपने हाथों अपने आप को बर्बाद किया हुआ है। पलट आओ, बदल जाओ,
پھر سے وہ مدد اللہ کی ہمارے ساتھ آنے والی ہے۔ سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز کے عرس مقدسہ کی مناسبت سے بھی میں یہی عرض کرنا چاہوں گا۔ آخری بات میں سمیٹتا ہوں، میں نے میرے مرشد گرامی حضور تاج المشائخ کو اتنی دیر تک زحمت دی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی طلب کرتا ہوں۔ بس یہ چاہتا ہوں کہ بچہ باپ کے سامنے جب زیادہ بولتا رہتا ہے تو صرف اسی امید سے بولتا ہے کہ جہاں پھسلن ہوگی یہ سنبھال لیں گے، کبھی تو ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے، کہیں تو ہماری انگلی تھام لیں گے۔ میرے عزیزوں، سلطان الاولیاء غریب نواز کو آپ جانتے ہیں، غریبوں کو نوازتے تھے، عطا کرتے تھے، لٹاتے تھے، لیکن ایک بات مجھے دہلا دیتی ہے، ان اولیاء کی وہ بارگاہ میں جب جاتے ہیں، میں نے ایک چیز پڑھی، آپ کے صاحبزادے خواجہ حسام الدین جو غائب ہو گئے، ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ خواجہ حسام الدین، وہ حسام الدین نہیں جو سامبر شریف میں، خواجہ حسام الدین کے متعلق میں نے یہ پڑھا کہ وہ بچپن میں یعنی جوانی کی عمر تھی، 15 سال کے قریب مدرسے سے آ رہے تھے۔ مدرسہ مطلب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عالم کے پاس بٹھایا تھا پڑھنے کے لیے، واپس آ رہے تھے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتے آتے راستے میں چکر آیا اور گر گئے، چکر آ کر گر گئے تو دوستوں نے اٹھایا اور پوچھا حسام الدین کیا بات ہے؟ کہا 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، 3 دن سے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، بھوک کی شدت نے مجھے پریشان کر دیا، میں چکرا گیا۔ وہ بچے گھبرا گئے، اٹھایا، غریب نواز کے بیٹے کی حالت یہ ہے، اٹھایا اور کہا آپ کے بابا معین الدین حسن چشتی جو ہم سب کے سروں کے تاج ہیں وہ بھی فاقہ کرتے ہیں؟ بیٹے نے کہا اے بچوں، میں تو 3 دن سے ہوں، میرے بابا کو پچھلے 9 دن سے فاقے میں دیکھ رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر کے وہ آ تو گئے، سارے بچے دوڑ کر اپنے اپنے گھروں پر جا کر اپنے والدین سے کہا ہم نے تو عجیب منظر دیکھا، پیر و مرشد کے گھر میں فاقہ ہے اور وہ پوری دنیا کو نواز رہا ہے۔ گھروں سے سارے لوگ بڑے بڑے طبق لے کر کے آئے۔ شام کے وقت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ افطاری کے لیے بیٹھے تھے، سارے کھانے دیکھ کر کے آپ نے محسوس کیا آج تو کچھ الگ ہوا ہے، اتنے کھانے تو آتے نہیں تھے۔ لوگوں سے پوچھا کہ آج سارے لوگ کھانے لے کر کے آ گئے، کیا بات ہے؟ سبوں نے کہا حضور ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، ہم کو آپ نے اشارتاً بھی نہیں کہا، ہم ساری چیزیں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے پوچھا کہ کون بتایا؟ کہا خواجہ حسام الدین آج گر گئے تھے راستے میں چکر آ کر کے بھوک کی شدت کی وجہ سے، تو ہم نے ہمارے بچوں سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے آپ کے گھر میں فاقہ ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تناول کرنا تھا تناول فرما لیا، گھر آئے رات کو اپنی اہلیہ محترمہ کو بلایا، حسام الدین کدھر؟ بلانے کے بعد آپ نے صرف ایک تنبیہ کہی، اے حسام الدین تم ہمارے سامنے سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے جو فاقہ کیا تھا وہ قوم کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ میرے رب کا اور میرا راز تھا جو تو نے افشا کیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عادتیں تھیں، وہ آلے رسول ہیں جنہوں نے ہمیں دین دیا ہے۔ آج تو بچے سے بھی اس لیے بگڑے ہوئے ہیں کہ ماں نے آج چکن نہیں بنایا ہے، ماں نے آج مٹن نہیں بنایا ہے، بھاگ کے چلا گیا۔ میرے عزیزو یہ درس بھی تو 2 بچوں کو کہ قناعت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تربیت دی ہے اس تربیت کو بھی اپنے بچوں کے اندر منتقل کرو۔ آج وہ بچیاں جو ٹی وی سیریل دیکھ کر کے اپنے لائف سٹائل کو متعین کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی میں کہوں گا، میں صرف آپ سے جو مخاطب ہوں اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، میں کافروں کے درمیان گفتگو نہیں کر رہا، آپ کا اور میرا تعلق مدینے کے تاجدار سے ہے تو بات بھی میں مدینے کے تاجدار کی ہی کر رہا ہوں۔ آپ سب کو عمل کرنا ہی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں یہ بھی سکھایا، حسنین کریمین۔ شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں، مجھے درد ہوتا ہے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ میرے آقا گھر میں آئے، حسنین کریمین کو روتا ہوا دیکھا، پوچھا فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک سے رو رہے ہیں، بھوک سے رو رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا ان کے لیے کچھ نہ کچھ لاؤں گا، اور میرے آقا کہے کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ مالک جنت ہے، طلب کریں جنت کے طبق اتر جائیں۔ لیکن میرے آقا مدینہ طیبہ سے بہت دور آ گئے، ایک باغیچے میں داخل ہوئے، باغیچے کا مالک وہاں کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ اے باغیچے کے مالک کیا تو مجھے مزدوری پر رکھے گا؟ تیرے باغیچے میں کسی کام کی حاجت ہے؟ اس نے کہا ہاں،
یہ دیکھو یہ کنواں ہے، اس میں ڈول ڈالو، پانی اٹھاؤ اور میرے کھجوروں کے باغیچے میں کھجوروں کے درختوں کی سینچائی کرو، ایک ڈول نکالو گے تو کھجوریں دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، رسی لے کر کے ڈول سے پانی نکالتے اور اٹھا کر لے جا کر اس درخت پر ڈالاتے، 2 کھجوریں وہ دیتا۔ یہ صرف اور صرف میرے آقا نے پوری امت کے درد کے لیے کیا ہے، جن کا حال آج یہ ہے ہمارے بچے اور جوان یہ سوچ کر کے بیٹھے میرے سٹینڈرڈ کا تو کام ہی نہیں ہے، حلال کاموں کے لیے بھی اس طرح بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی تربیت ادھر ادھر سے آئے ہوئے مال سے نہیں فرمائی، حلال اپنی مزدوری اپنے محنت سے بھی فرمائی۔ 3 ڈول آپ نے کھینچے تھے، حضرت کلیو بھی فرماتے ہیں دردناک واقعہ ہے، رسی ٹوٹ گئی اور ڈول گر گیا، رسی ٹوٹ گئی ڈول گر گیا۔ اس باغیچے کا مالک جانتا نہیں تھا، وہ آیا، آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھا، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، رسی کو جوڑا، اٹھا کر کے جتنے ڈول نکالے واپس میرے آقا تشریف لائے، وہی کھجوریں لا کر حسنین کریمین کو کھلایا جو بھوکے تھے۔ میرے عزیزو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو مجبور گھرانہ نہ سمجھنا، پوری دنیا ان کے چوکھٹ کی کنیز ہے، مگر سکھایا ہے انہوں نے فخر کو سکھایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شام میں وہ شخص دوڑتا ہوا آیا، اسے کسی نے خبر کر دی کہ جس پر تو نے آج ہاتھ اٹھایا وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس نے تلوار لے کر اپنا ہاتھ کاٹ دیا، مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو میں نے میرے آقا یعنی رسول پاک پر اٹھایا۔ یا تو وہ ایمان والا نہیں تھا، اس کی تفصیلات اس حکایت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ دوڑتا ہوا آیا، میرے آقا نے اپنا لعاب پاک لگا کر پھر سے ہاتھ کو جوڑ دیا اور کچھ بھی مواخذہ نہیں فرمایا۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں میں صرف عشق رسول میں تمہیں ڈوبنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ عظمت والے رسول کی محبت میں جھوم جاؤ جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث کیا ہے۔ تم اب تک اپنی حیثیت نہیں سمجھ سکے، اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعا کرتے رہے اور پچھلی امتیں رویا کرتی تھیں، امت مصطفیٰ کی قسمت پر وہ رشک کیا کرتے تھے۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم اپنی حیثیت نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اپنی حیثیت کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا پورے جہانوں کی رحمت بنایا ہے، وہ کسی عالم میں رہ جاتے کیونکہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا ہمارے درمیان ہیں، یہ جو عذابات ہم سے اٹھائے گئے ہیں، آج ہمارے گناہ ویسی ہی ہیں جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم کے تھے، ویسے بھی ہیں جو لوط علیہ السلام کی قوم کے تھے، ویسے گناہ بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بھی تھے، لیکن ان کی نافرمانیوں پر مولا انہیں بندر بنایا، خنزیر بنایا، زمین پھاڑ کر کے انہیں تہس نہس کر دیا، آسمان سے پتھروں کے نوکیلی بارشیں کی، آگ برسایا۔ وہ سب عذابات دیکھ رہے ہو، آج تم آ رہے ہیں؟ نہیں آئے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اب اللہ ویسے عذاب نہیں بھیجے گا اس لیے کہ لوگوں تمہارے درمیان میرا رسول جلوہ کرتے ہیں، یہ رسول کی برکت ہے۔ اور آپ یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب صحیح کر رہے ہیں، میرے آقا کی رحمتوں نے بچا رکھا ہے، تو کیوں نہ ہم پلٹ کر کے اسی تاجدار مدینہ کی طرف چلے جہاں سے صدیق اکبر چلے تھے، جہاں سے حیدر کرار چلے تھے۔ میرے عزیز و راستہ ایک ہی ہے ہماری کامیابی کا، پلٹ جاؤ اسی گنبد خضرا کی چھاؤں کی طرف، وہاں سے جو احکامات ملے سر جھکا کر عمل کرو، پھر دیکھو دنیا کے اقتدار بھی تمہارے قدموں میں ہے، حکومتیں بھی تمہارے پاس ہیں اور دولت و مال بھی تمہارے پاس ہے۔ ارے وہ گدڑی پہنے ہوئے صحابہ جب جنگلوں میں جاتے تھے، شیروں کو اللہ ان کا مطیع و فرمانبردار بناتا تھا، اور دریاؤں میں وہ جاتے گھوڑے لے کر کے تو اللہ ان کے لیے راستے کشادہ فرما دیتا تھا، راستے کھول دیے جاتے تھے۔ آج ہمارے لیے زمینیں تنگ اس لیے ہو رہی ہیں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ آج اس ڈور سے ایک بار جڑ کر کے پھر دیکھو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے اور رب نے وعدہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ گھبراؤ نہ پریشان ہو، تم ہی سربلند رہو گے
اگر تمہارے پاس ایمان ہے تم یہ طاغوتی قوتوں سے ڈرتے ہو، یہ شیطانی دجالی قوتوں سے ڈرتے ہو جو 5 سال کے لیے کسی تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے خوف کھا رہے ہو؟ ایمان والا تو اس سے بڑے فرعونوں سے بھی نہیں ڈرتا، اس سے بڑے نمرودوں سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن آج ڈر صرف اس لیے ہے کہ ان کے جو ہم غلام تھے، بات اسی پر آتی ہے۔ اگر غلامی کا پٹا پڑا ہو دنیا کی کسی بھی چیز سے خوف نہیں آتا۔ حضرت سفینہ فرماتے ایک صحابی ہیں، جنگل میں راستہ بھٹک گیا، مدینے سے چلا تھا، واپس مدینے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، اچانک ایک شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی اور وہ شیر قریب سے قریب آتا گیا، میں خوف نہیں کھایا، منہ پھاڑ کر کے شیر میرے قریب آیا، میں نے پکار کر کے کہا اے غریبے، اے مفترس، میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے نام لیا، وہ شیر سر جھکائے میرے قریب آیا اور پیروں کو چھانکنے لگا جیسے کوئی وفادار کتا اپنے مالک کے ارد گرد گھومتا ہے، پھر دم ہلانے لگا۔ میں اس کے دم کی اشاروں کو سمجھا نہیں، بعد میں وہ شیر کبھی آگے پیچھے ہوتا رہا، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ جانتے ہو جو حیوان درندہ پھاڑ کھاتا ہے، حضرت سفینہ فرماتے ہیں اسی شیر نے مجھے مدینے تک کا راستہ بتا دیا۔ یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر فرمائے گا، ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو۔ آج عزم کرو اور عہد کرو، میں اسی طرح سے اپنا چہرہ بھی رکھوں جیسے میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے، میں اسی طرح اپنا لباس بھی بناؤں جیسے میرے نبی نے حکم دیا ہے، میں اسی طرح اپنی زندگی کو گزاروں جیسے میرے آقا نے حکم دیا ہے۔ جب اس نبی نے فرمایا تم سب کو محبت ہے میرے آقا سے، آقا فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر سچی محبت ہوتی صبح کے وقت بھی بستر چھوڑ دیتے، دوپہر کے وقت دکان بند کر دیتے، آتے اور یہ کہتے میں میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے جا رہا ہوں، میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے جا رہا ہوں۔ اور بزرگوں نے یہ لکھا جو جان بوجھ کر کے ترک نماز کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے میری امت کے لوگوں، ہر جمعرات کو تم جمعراتیں چلی گئی کہ ہم نے اپنے نبی کے پاس کون سے اعمال بھیجے، یہ فکر کی ضرورت ہے، آج تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب جمعرات آئے سمجھ لینا فرشتے وہ سب باتیں بھی بتائیں گے جو رات کی تاریکی میں کرتے تھے، دن کے اجالے میں کرتے تھے، آنکھوں کی خیانتیں، دل کے خیالات، ہاتھوں کی پکڑ، پیروں کا چلن، سب فرشتے سنائیں گے۔ اگر سچی محبت ہو، ارے میاں یہاں بچہ تو باپ سے ڈرتا ہے کہ مت بولنا ابا کو، ابا سے مت بتانا میں کہاں تھا، تمہارے بارے میں فرشتے جب رسول کو بتائیں گے تو کیا خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا؟ بہرحال آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، لوٹ جانے میں ہماری کامیابی ہے۔ اے میرے عزیزو، اس شعر پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ آج آپ سب کے لیے میسج ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔